الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک بہت ہی اہم ٹاپک ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک کمر درد، سلپ ڈسک، L4 L5 S1 یہ کیوں ہوتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کے کاز کیا ہیں، اور کیا اس کا علاج صرف سرجری ہے؟ اور پھر ہمیں بے شمار چینلز پر اور مختلف کتابوں کے اندر مہروں کے حوالے سے جو نسخے ملتے ہیں، کیا وہ کارآمد ہوتے ہیں؟ کیا وہ فائدہ مند ہوتے ہیں؟ کیا ان کو استعمال کر لینا چاہیے؟ تو ان تمام باتوں کا جواب آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ملے گا۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر میرا یہ چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں۔ اسی طرح ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، لائک ضرور کیجئے گا، ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو آگے شیئر بھی ضرور کیجئے گا۔ تو ناظرین، یہ بہت بڑا اس دور کا مسئلہ ہے، کیونکہ پہلے دور کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوا کرتی تھیں۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ آج کے اس دور کے اندر ہمارا کھانا پینا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا رہن سہن، سارا کچھ جو ہے وہ بدل چکا ہے۔ ہم نیچر سے بہت دور چلے گئے ہیں۔ وہ قدرتی غذائیں، وہ دیسی غذا، وہ دیسی دوا، اس چیز کو سارا کچھ ہم بھول چکے ہیں۔ آج اگر ہم بات کرتے ہیں ہمارا لائف سٹائل کیسا ہے، تو سارا کچھ ایک ایک چیز کو اگر میں بیان کرنے لگوں تو بہت لمبی ویڈیو بن جائے گی۔ تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے میں نے صرف اس پہ بیان کرنا ہے۔ دیکھیں ناظرین، کمر درد یہ ابتدا ہوتی ہے سلپ ڈسک کی۔ سب سے پہلے کمر درد محسوس ہوتا ہے، جو پہلا اسٹیپ ہوتا ہے۔ اب اگر اس کو وہیں پر ہی درست اس کا علاج کیا جائے تو معاملہ آگے نہیں بڑھتا، وہیں کنٹرول ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے دیکھے گئے، ان کو کمر درد ہوتا ہے، معمولی سی ادویات اور معمولی سی غذا استعمال کرنے سے اللہ کے فضل کرم سے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ہمارے ہاں المیہ کیا ہے کہ سیلف میڈیکیشن، ادھر سے نسخہ ملا، ادھر سے نسخہ ملا، کسی نے کہہ دیا کہ بھائی یہ نسخہ استعمال کرو، آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اب نہ تو ہمیں پتا ہے کہ جو میرے ساتھ مسئلہ ہے اس کی کاز کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کا بنیادی سبب کیا ہے بیماری کا، اس کا ہمیں کچھ بھی پتا نہیں ہے۔ ہمارا مزاج کیا ہے، ہمارے اندر کس چیز کی کمی ہے، کس چیز کی زیادتی ہے، ان چیزوں سے ہم بالکل ناآشنا ہے۔ اور کسی نے ہمیں بتا دیا کہ بھئی اسپغول پیا کریں، تو ہم اسپغول پینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ پہلے جسم کے اندر ٹھنڈ پڑی ہوئی ہے، پہلے جسم کے اندر حرارت کی شدید کمی ہے، اور ہم اسپغول کے اوپر اسپغول پیتے جا رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ بھئی دودھ پیا کریں، تو ہم دودھ پیتے جا رہے ہیں۔ بھئی پہلے دیکھیں تو صحیح، تشخیص تو کروائیں، آپ کے اندر کس چیز کی کمی ہے، اس کا سبب کیا ہے مرض کا، اس مطابق آپ علاج کریں گے تو آسانی سے علاج ہوئے گی۔ مجھے بے شمار ایسی کالز آتی ہیں، بے شمار لوگ واٹس ایپ پہ تنگ کرتے ہیں
کہ حکیم صاحب فلاں مسئلے کا جو ہے نا ہمیں نسخہ بتا دیں. ہم ایسے نسخے نہیں بتاتے، اصل وجہ دیکھتے ہیں، اصل کاز دیکھتے ہیں، تشخیص کرتے ہیں، اس مطابق اس کو نسخہ دیتے ہیں. تو جو لوگ اس طرح کے نسخے ادھر سے ملے استعمال کے، وہ اپنے پیسے بھی ضائع کرتے ہیں اور اپنی صحت کا بھی بیڑا غرق کر دیتے ہیں. تو بھائیو اس چیز سے بچو. جو بھی مسئلہ آپ کے ساتھ ہے پہلے تشخیص کریں، بلکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا مزاج کیا ہے. میرے اندر سردی بڑی ہوئی ہے، میرے اندر خشکی بڑی ہوئی ہے، میرے اندر گرمی بڑی ہوئی ہے، میرے اندر تیزابیت بڑی ہوئی ہے، میرے اندر سودا بڑا ہوا ہے. کس چیز کا کی جو ہے نا وہ چیز کی میرے اندر زیادتی ہو گئی ہے اور کس چیز کی میرے اندر کمی ہے، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. چاہے آپ بیمار ہیں یا نہیں ہیں، اس کے بعد آپ کو کوئی بھی چیز ملتی ہے غذا کی صورت میں یا دوا کی صورت میں، آپ اس کا آسانی سے علاج کر سکتے ہیں. تو کمر درد کا بھی یہی مسئلہ ہے. ہم ادھر ادھر کی جو اوٹ پٹانگ جو ہے نا نسخے استعمال کر کے ہم شروع کر دیتے ہیں، ان مسئلوں کی وجہ سے یہ آپ کا کمر درد ہوتا ہے. پھر یہ کمر درد بڑھتے 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 پھر جو ہے نا سلپ ڈسک ہو جاتا ہے. اب یہ سلپ ڈسک ہے کیا چیز؟ دیکھیں، ریڑھ کی ایک ہڈی ہوتی ہے جو یہاں گردن سے لے کر نیچے تک وہ جا رہی ہوتی ہے. اس میں جو ہڈیاں ہوتی ہیں ان کے درمیان میں وہ ایک چھلے سے بنے ہوتے ہیں. ان چھلوں کے اندر کیا ہوتا ہے، اللہ نے قدرتی ان کے اندر ایک لچک رکھی ہے. ان کے اندر 80% جو ہے وہ پانی ہوتا ہے تاکہ وہ ٹھیک سے ان کو وہ لچک کریں. جب ان کے اندر لچک ختم ہو جاتی ہے، ان کے اندر جب سختی آ جاتی ہے، تو تھوڑی سی حرکت کرنے سے وہ جو ڈسک ہے وہ پھٹ جاتی ہے. اور وہ پھٹنے سے ریڑھ کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں وہ اپنی جگہ سے ہٹ جاتی ہیں، ایسے ہو جاتی ہیں، ٹیڑھی سی ہو جاتی ہیں، باہر نکل آتی ہیں، ان بیلنس ہو جاتی ہیں. تو اس وجہ سے پھر درد ہوتا ہے اور بڑا شدید درد ہوتا ہے، بہت تکلیف دہ درد ہوتا ہے. تو آج ہم جانتے ہیں کہ یہ ہوتا کیوں ہے. چلو مان لیا 80% اس میں پانی ہوتا ہے، اس میں ایک لچک رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن یہ لچک ختم کیوں ہو جاتی ہے؟ دیکھیں، سائنس کا ایک اصول ہے، جب جسم کے اندر سردی آتی ہے اس میں سختی آ جاتی ہے. اب جب گرمی آتی ہے تو وہ چیزوں کو پگھلا دیتی ہے، وہ نرم کر دیتی ہے. یعنی جب سردی ہوگی تو چیزوں کے اندر سختی پیدا ہوگی، گرمی آئے گی تو چیزوں کے اندر نرمی پیدا ہوگی. تو یہ جو لچک ہے اس کا تعلق جو ہے وہ حرارت سے ہے، گرمی سے ہے. جب وہ حرارت کی مقدار آپ کے جسم سے خارج ہو جاتی ہے، آپ کے جسم سے نکل جاتی ہے، تو اس وقت اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس جھلی کے اندر، اس ڈسک کے اندر سختی آنے کی وجہ سے اس میں وہ لچک ختم ہو جاتی ہے، تو وہ پھٹ جاتی ہے. اور پھٹنے کے بعد جو ہے وہ اپنا بیلنس جو ہے وہ برقرار نہیں رکھ پاتی، جس کی وجہ سے وہ سلپ ڈسک ہو جاتی ہے. تو میرے خیال میں سمجھانے میں کامیاب ہو گیا ہوں کہ جو یہ سلپ ڈسک کا جو معاملہ ہے وہ جسم کے اندر سردی، حرارت کی کمی کی وجہ سے یہ سلپ ڈسک ہو جاتی ہے. اس کا علاج تبھی ہوگا جب ہم اس کی حرارت بڑھائیں گے. جب ہم اس کے لیور کو ایکٹیو کریں گے تو ہم آسانی سے اس مسئلے سے جان چھڑا سکتے ہیں. اس کے لیے سب سے پہلے غذا میں آپ نے تمام تر ٹھنڈی چیزیں، دودھ، دلیا، کسٹرڈ، سیویاں، کدو، توری، مولی، گاجر، مٹھائیاں، جوس ہر قسم کے، دودھ، سفید چاول، اس طرح دہی، لسی، نیمبو کا پانی، اس طرح کی تمام تر چیزیں جو ہے وہ آپ نے بند کر دینی ہیں. اور دینا کیا ہے؟ اس میں آپ نے انڈے زیادہ کھلانے ہیں، اس میں آپ نے شہد دینی ہے، اس میں آپ نے کھجور دینی ہے، اس میں آپ دیسی مرغی دینی ہے، بکرے کی کلیجی دینی ہے، اس میں آپ نے منقع، انجیر، اخروٹ، شہد،
اس طرح کی چیزیں آپ نے دینی ہے. کاوا جو ہے آپ نے اجوائن پودینہ کا دینا ہے. اور جو نسخے آپ نے استعمال کروانا ہے 4 ملین کا نسخہ دے دیں. اس کے ساتھ آپ کو 4 اکسیر کا نسخہ دینا پڑے گا. 4 اکسیر کے اندر کیا چیزیں ہیں؟ ایک تو آپ نے پارا لینا ہے 1 تولہ، اور 7 تولہ آپ نے گندک آملہ سا لینا ہے. اب اس کو کیا کرنا ہے کہ اس کو آپ نے کھل کے اندر ڈالنا ہے اور اس کو آپ نے اچھی طرح اس کی رگڑائی کرنی ہے. اتنا اس کو آپ نے رگڑنا ہے، اتنا اس کو رگڑنا ہے کہ یہ بالکل سرمے کی طرح سیاہ ہو جائے. اس کو آپ کو پورا دن بھی لگ سکتا ہے، لگا لیں، کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن اس کو اچھے طریقے سے آپ بنا لیں. اس کے بعد آپ کالی مرچ جتنے چھوٹی سی گولیاں بنا لیں. 1 گولی آپ صبح دیں، 1 گولی آپ دوپہر کو دیں، 1 گولی آپ رات کو دیں. اس کے ساتھ آپ نے انڈے ابلے ہوئے وہ ضرور کھانے ہیں، اور انڈا کچا جو ہے وہ بھی آپ پی سکتے ہیں. تو یہ آپ علاج کریں. اللہ کے فضل کرم سے چند دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کا صرف ڈسک کا مسئلہ، مہروں کے درد کا مسئلہ، کمر درد کا مسئلہ آسانی سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو اگر مسئلہ آپ کا حل ہو جائے تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.